کے سامنے سورہ نجم سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق عالم سب سے پہلے قسم کھا کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ جیو سبحان اللہ، جیو مہربانی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ میں نے عرض کیا کہ قسم کھا کر، کیونکہ بزرگان جانتے ہیں کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قسم کھانے کی کوئی علت ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ورنہ خواہ میں کوئی قسم نہیں کھاتا۔ قسم اسی لیے کھایا جاتا ہے کہ قسم کے بعد کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے، کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے، اسی خاص اور اہم بات کو منوانے کے لیے اعتماد میں لینے کا اچھا طریقہ قسم ہی ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ جب اللہ قسم کھا رہا ہے تو ماننا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں کوئی خاص بات ہے۔ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ؟ اللہ کی نگاہ میں کوئی خاص بات ہے، اور جو بات اللہ کی نظر میں خاص ہو وہ پھر اللہ ہی جانے کہ کتنی خاص ہوگی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر یا وہ اللہ ہی جانے کے کتنی وہ خاص بات ہے۔ اور قسم کھائی، کس کی قسم کھائی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ مہربانی، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ ایک ستارے تو بہت سے۔ میرے بھائی بہت ہی ادب سے تعلق رکھنے والے، اور فرما رہے ہیں کہ ستارے بہت ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ علی کے شادی کے قبلہ کے جملے سے مجھے یاد آیا کہ علی مولا کی شادی کے ہمیں دو ہی پیغمبر نظر آئے۔ اب یہ میری قسمت ہے، کیونکہ نئے آدمی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، جب نیا آدمی سامنے آئے تو مجمع چلا جاتا ہے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ میرا کام تھا یہاں پہ حاضری تھے نا، اور میں پہنچا ہوں، اور میں نے صبح سے اصرار کیا ہے کہ مجھے پڑھائیں، لیکن وہ فارغ سمجھ کے مجھے بٹھا دیا گیا۔ لیکن آپ لوگوں کی مہربانی ہے، میں نے کہا کہ علی کے شادی کے دو ہی پیغمبر نظر آتے ہیں، زمین پر عقیل نظر آتا ہے، آسمان پر زہرا نظر آتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زمین پہ یا اخی عقیلو اریدو من کا ان تخطب لی امرأتا من ذوی البیوت۔ عقیل بھائی، میں ارادہ رکھتا ہوں تمہارے لیے ان تخطب لی، میری شادی کے، توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی جی، من ذوی البیوت، ایسا خاندان تلاش کرو جو گھر والے ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی جان، جو من ذوی البیوت،
جو گھر والے ہوں. اب موضوع میرا بدل جائے گا، لیکن آپ کا ذوق مجھے ایک جملے پہ مجبور کرنے لگا ہے کہ یہ نظروں کو زلفقار بنانے والا، اللہ اکبر، میں نے عرض کیا نظروں کو زلفقار بنانے والا، جو چپ بیٹھے ہیں نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلانے والا. اللہ اکبر، نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلانے، وہ آخر عقیل کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ عقیل کو کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ کیوں؟ کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی. سب جانتے ہیں کہ عقیل نسابی عرب تھی. عقیل کے ان ہاتھوں کے ہتھیلیوں میں عربوں کے شجر نسب تھے. ہائے 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 جی، جناب عقیل کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں عربوں کے شجر نسب تھے. جانتا تھا کون نسل والا ہے، کون ہے، اس لیے اس منبر کی قسم ہے بد نسلہ عقیل کو سامنے دیکھتے ہی گلی بدل لیتا تھا. یاد نساب عرب تھے. عقیل کچھ کہنے جا رہا ہوں. عقیل نساب عرب تھے، عربوں کے شجرے جانتے تھے. یہ بیٹے کس کے ہیں؟ بولیں گے جو سامنے بیٹھے ہیں دو چار آدمی بھائی، جی یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جی جناب ابو طالب کے. اچھا علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے. اب ذہنوں میں رکھنا کہ سلام ہے ابو طالب کی عظمت کو کہ ایک بیٹا شجرے پہچانتا ہے، ایک بیٹے کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے. حیدری مہربانی، ایک بیٹا شجرے پہچانتا، ایک بیٹے کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے ہیں. اب جملہ پڑھ دوں نا. دو ہی پیمبر نظر آئے، آسماں پہ زہرا والنجم اذا ہوا. توجہ ہے یا نہیں؟ زمین پر عقیل. علی فرما رہے ہیں یا اخی عقیل ارید منک ان تکتب لی امراۃ من ذوی البیوت. گھر والے ہو، ایسا خاندان کے گھر والے ہو. ہائے ہائے ہائے، گھر والے ہو بھائی، گھر والے ہو. یا علی یہ سارے گھر والے ہیں. فرماتے نہیں، اکثریت عربوں کی خانہ بدوش ہے. خانہ بزرگ جانتے ہیں جو بچے نہیں جانتے. خانہ یعنی گھر، بدوش یعنی کاندھوں پر. اپنے گھر کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے، ہوئے ہوئے ہوئے، پھرنے والے نہ ہو، گھر والے ہوں. کچھ کہنے جا رہا ہوں، گھر والے ہوں. اگر گھر والے نہ ہوں گے تو گھر والی گھر چھوڑ کے میدان میں چلی جائے گی. حیدری اللہ اکبر. گھر والے ہوں. بس ایک جملہ دے دوں، بات چھڑی ہے تو. جناب عقیل پیمبر، آسماں پہ زہرا. توجہ، علی فرماتے ہیں من ذوی البیوت، گھر والے ہوں. والحسب، حسب میں اعلیٰ ہوں. والنسب، نسب میں اعلیٰ ہوں. نسل والے ہوں. یا علی نسل والے ہو، جتنے بھی رہ گئے ہو، پورے دن کی مجلس ایک طرف ہے،
یہ ایک جملہ ایک طرف ہے، اگر آپ نے غور فرمایا تو جن کی حالات حاضرہ پر بھی نظر ہے، جو صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں، جو علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، علی فرماتے ہیں حسب میں اعلیٰ ہو، نسب میں اعلیٰ ہو، یعنی نسل والے ہوں، بد نسلے نہ ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی کسی کی بیٹی لینا چاہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، علی کسی کی بیٹی لینا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں والحسب والنسب، نسب میں اعلیٰ ہو، حسب میں اعلیٰ ہو۔ میں دنیا سے پوچھتا ہوں جاہلو، جو علی بد نسلوں سے کسی کی بیٹی لینا گوارا نہیں کرتا، وہ علی بد نسلوں میں اپنی بیٹی کیسے دے دے گا؟ نعرہ حیدری، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہیں۔ جو علی بد نسلوں سے لینا نہیں چاہتا، وہ علی بد نسلوں میں، جملہ دے دوں نا، جناب عقیل نصاب عرب چلے، چلتے 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 ایسی دہلیز آئی جو عقیل کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ رکے دقل باب کیا، باوقار شخصیت با ہے، عقیل آپ مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرماتے ہیں نہیں، ضرورت لے کر آئی ہے، ہائے ہائے، ضرورت لے کر آئی ہے، ضرورت لے کر آئی ہے۔ اندر آئے، ہر گھر میں قبلہ مسند ہوا کرتی تھی۔ آج کی تہذیب کا پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن پہلے دور میں ہر گھر میں مسند ہوتی تھی، جس پہ اسی گھر کا بزرگ ہی بیٹھ سکتا تھا، بڑا ہی بیٹھ سکتا تھا، کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ مسند ایک ہے، بولے یار بولے، مسند قبلہ ایک ہے، بزرگ دو ہیں۔ حضرت حضام فرما رہے ہیں آپ بیٹھیے، وہ فرماتے ہیں نہیں آپ بیٹھیے۔ حضرت حضام فرماتے ہیں ہے تو میری، ہے میری، لیکن جب تک آپ ہیں اب یہ میری نہیں رہی، تیری ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اب یہ میری نہیں رہی، تیری ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی جناب حضام ام البنین کے بابا نے جناب عقیل کو مسند پر بٹھا کر دنیا کو بتلایا، جاہلو، باوقار بیٹیوں کے باپ مسندیں دے دیتے ہیں، مسندیں چھینتے نہیں ہیں۔ شکریہ۔ مجھے اس ستارے کی قسم، میں نے کہا کوئی بات ہے نا، کبھی موقع ملا میں صرف یہ دو جملے آپ تک اسی لیے پہنچائے کہ آپ متوجہ ہو جائیں، اور بات سامنے آ گئی۔ دو پیمبر، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ ایسا نہیں من، دیکھیں میں نے کہا خامخواہ کے لیے قسم نہیں کھائی جاتی، کوئی بات ہے تو قسم کھائی ہے یا نہیں؟ کوئی بات ہے تو کوئی خاص بات ہے نا، کوئی اہم بات ہے جو قسم کھائی۔ اچھا وہ بات کون سی ہے جس کے لیے قسم کھائی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، خامخواہ کے لیے تو قسم کھائی نہیں جاتی۔ کوئی بات ہے جس کے لیے اس نے، خالق نے، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔
پھر بھی بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے بھائی آ گئے، میں صرف اور صرف تمہیداً دو چار جملے آپ تک ہدیتاً پہنچا کر قبلہ کو منبر دے دوں۔ اب راضی بیٹھے ہیں تو پڑھ دوں، ورنہ میں نے کہا کوئی بات ہے، اگر بات نہ ہو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا بات کون سی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ بات آگے کیا ہے؟ جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، کوئی تو بات ہوگی، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ نے کہا ہاں بات ہے، تب تو قسم کھائی ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ یہ کبھی اچھا یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں بھولتا؟ بولیں گے میرے ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، بات ہے اللہ کی جی، اور سارے ہیں اللہ والے۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہ مجھے قسم ہے، اور ایسے بھی نہیں قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ستارے کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو میں نے نبی بنایا، رسول بنایا، اولو العزم بنایا، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھولتا؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی جان، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں بھولتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھولتا، اللہ والا کہہ رہا ہے کہ یہ بھول گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھولتا، اللہ والا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پہ سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف اللہ والا ہے۔ بھائی ایک طرف اللہ ہے جی، یہ مفکری نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھولتا۔ اب ایک طرف اللہ ہے ایک طرف اللہ والا ہے، فیصلہ اب پر ہے، اب کس کو مانیں گے؟ شیعہ علی اللہ کو مانیں یا اللہ والے کو؟ توجہ ہے؟ یا اللہ کو مانیں یا اللہ والے کو مانیں؟ اب دیکھو نا، دونوں برابر تو ہو نہیں سکتے، دونوں برابر نہیں ہوتے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف اللہ والا ہے۔ اگر اللہ کو مانو گے تو پھر اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، جو بھی ہو جی، جو بھی ہے اسے ہاتھ دھونے پڑیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں بھولتا، صرف یہ نہیں بھولتا، دوسری بات ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نہ یہ بھولتا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ نہ یہ بھولتا ہے نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، آگے پڑھنا نہیں چاہتا۔ دو باتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ نہ یہ بھولتا ہے نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ یہ بھولتا ہے نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ تو میرا پوری دنیا پر سوال ہے کہ جو پوری زندگی میں نہ کبھی بھولے نہ کبھی اپنی مرضی سے بولے، تو پھر اس کی زبان کو چوسنے والے صاحب نہج البلاغہ بن جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! جو کبھی
نہ بھولے، جو کبھی اپنی مرضی سے نہ بولے، اس کی زبان کو چوسنے والے صاحب نہج البلاغہ بن جاتے ہیں۔ آپ متوجہ ہو گئے تو جملہ بدل دیتا ہوں، جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی نہ اپنی مرضی سے بولے، اس کی زبان کو چوسنے والے فرش پر بیٹھ کے عرش پہ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی اپنی مرضی سے نہ بولے، اب جو اس کی زبان سے نکلے وہ قرآن بنتا ہے، اور جو اس کی زبان کو چوس لے یا وہ حسن بنتا ہے یا حسین بنتا ہے۔ ہائے ہائے، یا وہ حسن بنتا ہے یا وہ حسین بنتا ہے۔ جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی اپنی مرضی سے نہ بولے، توجہ ہے تو آخری جملہ ہوگا میرا، جو کبھی نہ بھولے، جو کبھی اپنی مرضی سے نہ بولے، اگر وہ ایک موازن کا انتخاب کرے، یعنی کہ تجھے آزان دینی ہے، تو موازن ہے، تو خدا کی قسم جب تک وہ آزان نہ دے سورج طلوع نہ ہو۔ سنتے رہتے ہیں بات، میں بات کرنا نہیں چاہتا، میں اسی بات سے بات پیدا کرنے لگا ہوں۔ نہیں، آپ یہ بلال کا آزان نہ دینا، سورج کا نہ نکلنا، یہ بلال کی آزان کا کمال تھا۔ تھوڑا تھوڑا بولے جی، یہ بلال کی آزان کا کمال تھا؟ نہیں نا، پھر کس کا کمال تھا؟ بھائی بلال کا آزان نہ دینا، سورج کا نہ نکلنا، یہ بلال کی آزان کا کمال نہیں، مصطفیٰ کے انتخاب کا کمال ہے۔ مصطفیٰ نے چنا تھا، تو موازن ہے، تو موازن ہے، حالانکہ آزان تو آ رہی تھی نا۔ وہ جب آئے، ہمیں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ آئے کہ یا رسول اللہ بلال ان پڑھ ہے، ان پڑھ رسول کو پڑھانے آئے تھے کہ بلال ان پڑھ ہے، بلال ان پڑھ ہے۔ اب مصطفیٰ نے کہا دیکھو میں نے تو بلال کو چن لیا ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ جو مؤدب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ادب سے پیار ہے، کیا کہا رسول نے؟ میں نے تمہاری اپنی مرضی ہے، جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا نا تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس منبر کی قسم ہے بزرگوں، پوری زندگی میں مصطفیٰ کی مرضی کو نہ سمجھنے والے رضی اللہ، پوری زندگی میں مصطفیٰ کی رضا کو نہ سمجھنے والے رضی اللہ، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ راضی ہو گیا۔ لائلہ ظاہری، پڑھا لکھا، خوبصورت، سریلا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر اکبر نے وقت کو روکا۔ جی، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر اکبر نے وقت کو روکا۔ شیعہ سنی کی بات ہے ہی نہیں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے ہی پوچھئے یا اللہ تیرا کام تو آزان سے ہے، یا علی تیرا کام تو آزان سے ہے، آزان تو آ رہی ہے نا بھائی۔ اللہ اکبر بلال بھی کہتے تھے، اللہ اکبر یہ بھی کہہ رہا ہے، تیری کبریائی کا اعلان بلال بھی کرتے تھے، تیری کبریائی کا اعلان یہ بھی کر رہا ہے۔ وقت کو روکنے کا کیا مقصد ہے؟ توحید کی وہی آواز آئے گی جو اللہ نے ابلیس
ابلیس کو کہا تھا کہ ان عبادی حیث من اریدو لا حیث من تریدو، تو نے جو میری عبادت کی ہے اس میں تیری مرضی تھی، اس ایک سجدے میں میری مرضی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان عبادی حیث من اریدو لا حیث من تریدو، میری رضا نہیں تھی۔ اللہ نے کہا میں تمہارے کہنے سے اکبر تھوڑی بنا ہوں، یا علی میں کوئی تمہارے کہنے سے اکبر بن گیا ہوں؟ آپ نے اکبر کہا اور میں اکبر بن گیا؟ نہیں، میں اکبر تھا، اکبر ہوں، اکبر رہوں گا۔ میرا واسطہ تمہاری آزاموں سے نہیں ہے، میرا واسطہ اس کے انتخاب سے ہے جس کے لیے میں نے خود کہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہ یہ بھولتا ہے نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ یہ بھولتا ہے نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا، بس ختم کر دیا میں نے، ماننا پڑے گا نا کہ یہی نبی، یہی مصطفیٰ، یہی رسول اگر ایک آذان دینے والے کا، ایک مؤذن کا انتخاب کر لے تو جب تک وہ آذان نہ دے تو سورج نہ نکلے، پھر ماننا پڑے گا کہ یہی نبی، یہی رسول 1.25 لاکھ کے مجمع میں جسالی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس مولا کے بغیر تو جنت میں کیسے جا سکتا؟ ہوئے من کنت مولا فہذا، وقت نہیں ہے۔ یہی سیدہ زینب نے کہا نانا نانا یہ تیرا غدیر والا اعلان زینب کو بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تبرکن پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا، میں طالب علم ہونے کے ناطے سے طالب دعا ہوں۔ ایک روایت ابن منظر مدائنی یہ روایت کرتا ہے کہ میں جب بھی اپنے خون رونے والے امام، اپنے بیمار امام، رونے والوں آپ رو رہے ہیں اور رونا چاہیے، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ان ایاموں میں مقصود کسی کی طرف نہیں بڑھ رہا، میرے بعد میں آنے والے پڑھیں گے، سمجھ لیں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، بہت بڑا۔ اللہ اکبر۔ سلیم بن قیس کوفی نے جب سنا نا کوفے میں کہ زہرا کے گھر میں لوگ بغیر اجازت کے داخل ہوئے، روتا ہوا مدینے آیا، مدینہ کا سیدھا سلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، سلمان باہر آئے، روتے ہوئے گلے ملے، سلیم نے رو کر کہا سلمان غضب ہو گیا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ میں نے سنا ہے کہ زہرا کے گھر میں لوگ بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ سلمان روئے رو کر کہتا ہے سلیم تو نے کم سنا ہے، قیامت ہو گئی جب داخل ہوئے تھے زہرا کے سر پر چادر نہیں تھی۔
رونے والوں بس. یہ ابن منظر مدائنی یہ روایت سنے میں ختم کرنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے میں اپنے خون رونے والے امام جب بھی نماز پڑھتے دیکھتا تھا نا تو میرے امام 2 شخصوں کو بد دعا کرتے تھے. اللہ اکبر. کبھی کسی کو بد دعا نہ دینے والے. کیسا دکھ پہنچا تھا سجاد کو. ابن منظر کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے دست بستہ ہو کر پوچھا مولا یہ لین ہیں کون جن کو آپ بد دعا کرتے ہیں؟ سنو گے یہ امام کی مجلس ہے، میری نہیں ہے. یہ میرا بنایا ہوا مضمون نہیں ہے. یہ جو امام کے جملے ہیں یہ امام نے فرمایا ہے. امام نے کہا ابن منظر پہلا لین وہ ہے جس نے میرے غریب بابا کا سر نیزے پر اٹھایا تھا. ابن منظر کہتا ہے میں نے ماتم کیا، رو کر کہا مولا کیا صرف اس لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بابا کا سر نیزہ پر اٹھایا تھا؟ امام فرماتے ہیں نہیں ابن منظر، جہاں کہیں قافلہ ہمارا رکتا تھا یا کہیں بیٹھتا تھا نا تو یہ میرے بابا کا سر لیے ہوئے ہمارے قافلے میں آ کے تلاش کرتا تھا سکینہ کہاں بیٹھی ہے، اس حسین کی کمسن بیٹی کہاں بیٹھی ہے، اور میری کمسن بہن کے سامنے آ کے میرے بابا کا سر دکھا کے کہتا تھا اس کے سینے پر سویا کرتی تھی یہ ہے تیرا بابا. سجاد کہتا ہے اس وقت میری بہن کی کیا حالت ہوتی تھی، سکینہ تڑپ جاتی تھی، بہن کرتی تھی بابا تیرے بات. اللہ